یہ ماڈیول ریلیٹڈ ہے دی ڈائنامکس آف میکرو اکنامک آرگنائزیشن سے، جس میں ہم ڈویژن آف لیبر کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو کولیکٹیو ایکشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈویژن آف لیبر ہے کیا. جب پروڈکشن کا اسکیل ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے تو پروڈکشن کی ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ان کو آپ ڈفرنٹ جابس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں اور ہر جاب کے لیے لوگوں کو اسپیسیفائڈ کر دیتے ہیں. اب جو اسپیسیفائڈ لوگ ہوتے ہیں اس پرٹیکولر جاب کے لیے وہ اس میں اسپیشلائز کر لیتے ہیں، تو ان کی اسپیشلائزیشن انکریز کرنے کی وجہ سے ان کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور وہ اس میں ان کی لرننگ بھی امپروو کر جاتی ہے اور ان کے جو ایرر کرنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. یہ چیز ان کو اسپیشلائزیشن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور اس طریقے سے جب ٹریڈ ایکسپینڈ کرتی ہے تو اسپیشلائزیشن بڑھتی جاتی ہے. اب یہ اسپیشلائزیشن جو ہوتی ہے یہ چونکہ آؤٹ کم ہوتی ہے سیگمنٹیشن آف ایکٹیویٹیز کی، ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کو آپ نے ڈفرنٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے اور یہ سیگمنٹیشن ریلیٹڈ ہوتی ہے پروڈکشن پروسیس سے بھی اور ڈسٹریبیوشن پروسیس سے بھی. یعنی اگر ایک کمپنی ایک پروڈکٹ پروڈیوس کر رہی ہے تو وہ اس کے ڈفرنٹ کمپوننٹ کو ڈفرنٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے ڈفرنٹ لیبرز کو ایلوکیٹ کر دے گی اور ہر لیبر اپنے حصے کا کام زیادہ فوکس ہو کے کرے گا اور زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے گا. اب یہ چیز کمپنیز میں جیسے پروڈکشن بڑھتی جاتی ہے تو ہر کمپنی کے اندر یہ سیگمنٹیشن بڑھتی جاتی ہے کیونکہ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ ٹریڈ ایکسپینڈ کرتی جاتی ہیں، ان کے کنیکشنز ڈفرنٹ کنٹریز کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں اور ان کو اپنے پروڈکشن سکیل کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے اور پروڈکشن سکیل کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی ڈویژن آف لیبر کو انکریز کریں اور اسپیشلائزیشن کو انکریز کریں. ایک ایگزامپل ہے، جیسے اگر ایک کمپنی ہے وہ پہلے کمپنی کے جو آنر ہیں وہ خود ہی ایچ آر کا کام کر رہے ہیں، ہیومن ریسورسز کون سے لوگ رکھنے ہیں، ان کو کیا اسکل دینی ہے، اس کے بعد مینوفیکچرنگ پروسیس کس طرح ہو رہا ہے، اس میں کیا ڈیزائن ہونا چاہیے پروڈکٹ کا، اس کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد وہ اکاؤنٹنگ کی بھی اس کو خود مینٹین کر رہے ہیں یا جو مارکیٹنگ ہے وہ بھی خود مینٹین کر رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے ان کی کمپنی بڑھتی جائے گی انہیں اسپیشلائز لوگ رکھنے پڑیں گے ایچ آر کے، انہیں کچھ اسپیشلائز لوگ رکھنے پڑیں گے اکاؤنٹنگ کے لیے، انہیں مارکیٹنگ کو الگ سے اس کے لیے الگ لوگ رکھنے پڑیں گے. اس کے علاوہ جو مینوفیکچرنگ کا پروسیس ہے، ڈیزائن ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے لیے کچھ اور اسپیسیفائڈ لوگوں کو رکھنا پڑے گا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ انہیں یہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ سیگمنٹ کرنے پڑیں گے. اس لیے ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ الگ کام کرے گا، مینوفیکچرنگ کا ڈپارٹمنٹ الگ کام کرے گا، فائنانس ڈپارٹمنٹ الگ بن جائے گا، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ الگ بن جائے گا اور ہر ڈپارٹمنٹ ٹیک کیئر کرے گا وہ ان ریکوائرمنٹس کو، وہ جو ایکسپینشن کے دوران اور ٹریڈ لنکیجز کے دوران اور پروڈکشن سکیل کو ایکسپینڈ کرنے کے دوران ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کو وہ کیٹر کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. اب یہ سارے پروسیس جو ہو رہے ہوتے ہیں یا سارے جو ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں یہ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے ان ریلیٹڈ ہیں اور لوگ جو مارکیٹنگ والے ہیں وہ اپنی جگہ پہ مارکیٹنگ کی جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ پروڈکشن میں کیا سچویشن چل رہی ہے، ان کو نہیں پتا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کس ٹائپ کی سکلز ڈیولپ کر رہا ہے. لیکن ایکچولی وہ سارے کے سارے ایک ہی آبجیکٹو کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ ان کا آپس میں کوآرڈینیشن یا ان کا آپس میں ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن جیسے جیسے سیگمنٹیشن بڑھتی جاتی ہے ایکچولی کمیونیکیشن گیپ بڑھتا جاتا ہے اور ان کے درمیان گیپ انکریز کرنے کی وجہ سے رسک آف فیلور بھی رائز کر جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر مارکیٹنگ والے کچھ آرڈرز ون کر کے لاتے ہیں، اچھی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو کافی اچھے آرڈرز ملتے ہیں، اب وہ آرڈرز لے کے آتے ہیں تو اب مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے اس نے یا مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے ان آرڈرز کو ڈیلیور کرنا ہے. اب اس کی ایفیشنسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب فرض کر لیں کہ وہ ون کر کے لے آئے لیکن آگے سے جو مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پرپیئرڈ نہیں ہے یا وہ اتنے طریقے سے اس آرڈر کو پراپرلی ڈیلیور کرنے کے لیے اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے یا اس نے اس کو ارینجمنٹ نہیں کیا یا پریپریشن نہیں کی، تو اب یہ ایک گیپ کمیونیکیشن گیپ کریٹ ہو گیا جس کی وجہ سے پھر فیلور ہونے کا رسک بڑھ جائے گا. کیونکہ ون ٹائم تو آرڈر پلیس ہو گیا ان کو اور جس وقت اس آرڈر کو پوری طرح نہیں کر سکے مارکیٹنگ والے لوگ تو پھر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ڈیفیٹ ہوگی اور وہ پھر آرڈر لوز کرے گا فیوچر میں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو اکنامک آبجیکٹو ہوتے ہیں ہر فرم کے، ہر کمپنی کے، جس طرح ہر کنٹری کے، یہ فوکس ہوتے ہیں. جیسے کمپنی ہے یا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنی سیلز کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ اپنے برانڈ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہو. اب یہ سارے کے سارے اکنامک آبجیکٹو ہوتے ہیں جن کو وہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں پہ کمپیٹیبلٹی اور ٹائمنگ بہت ضروری ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک سیکوینس میں ایک ان لائن ہو کر کام کرے، ایک ہی آبجیکٹو کو فالو کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ کچھ ڈپارٹمنٹ کچھ اور آبجیکٹوز کو فالو کر رہے ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹ لیفٹ سائڈ کے آبجیکٹو کو فالو کر رہے ہیں اور کمپنی جو ہے وہ فارورڈ موو کر رہی ہے. اس صورت میں کمپیٹیبلٹی اسٹیبلش نہیں ہوگی، کنفلکٹس آ جائیں گے اور ڈفرینٹ قسم کے پرابلمس جو ہے وہ ارائز کریں گے.
دوسرا ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹائملی ڈلیورنگ آف پروڈکٹ، ٹائملی پروڈکشن آف پروڈکٹ، ٹائملی ارینجمنٹ آف دا فائنانسز، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہیں پروڈکشن اسکیل کو پراپرلی ٹائملی مینج کرنے میں. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے یہ پروڈکشن پروسیس چل رہا ہوتا ہے، جیسے ٹریڈ انکریز کر رہی ہوتی ہے، کمپنیز اپنی لنک ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، ڈفرنٹ قسم کے اینٹیسپیٹڈ قسم کے ایونٹس بھی اپیئر ہوتے ہیں، یا جن کو ہم کہتے ہیں شاک اکانومی میں آتے ہیں، یا کمپنیز کو شاک بیئر کرنے پڑتے ہیں. اب وہ ان کے سارے پروڈکشن پروسیس کو یا ان کی جو سب فلو آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. اب اس لیے یہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو کنسنسس ایگزسٹ کرنا چاہیے، جو ویلتھ جنریٹنگ پروسیس ہے اس کے متعلق سارے کے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یا سارے کے سارے جو امپلائیز ہیں، یا سارے کے سارے جو اس کے کمپنی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس بزنس کے ساتھ، اور وہ سارے کے سارے ان سب کو یہ پتا ہو کہ ہم نے ایک ہی پرپز کے لیے ہم ایکچولی کام کر رہے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے اس پرپز کو آگے لے کے جانا ہے. اب یہاں پہ ان کے لیے ان کے میں کوآرڈینیشن ضروری ہے تاکہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے. اب اس لیے کولیکٹیو ایکشن جو ہے وہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے، اور وہ اس پرٹیکولر گول کو اچیو کرنے کے لیے اس کولیکٹیو ایکشن کی ضرورت بڑھ گئی. اب یہ کولیکٹیو ایکشن کس طرح آئے گا؟ اس کے لیے اس کو ایڈمنسٹر کرنا پڑے گا، اس کو مینج کرنا پڑے گا، اور ظاہری بات ہے ایک ایڈمنسٹریٹر یا ایک جو اتھارٹی ہوگی اس کی ضرورت ہوگی. تو اس لیے وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ کولیکٹیو ایکشن چاہیے یہاں پہ. اور وہ کولیکٹیو ایکشن کس طرح سسٹم کے اندر ان ہوگا، اس کی ڈفرنٹ نیچر ہو سکتی ہے اور ڈفرنٹ شیپ ہو سکتی ہے. اب اگر ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے کولیکٹیو ایکشن اور ڈیسیژن جو ہے اس کے آؤٹ کمز بڑے کلیئر ہیں. منیمائز کریں انسرٹینٹی کو، رسک کو، فیلور کو، اور ڈیفینیٹلی یہ کمپنیز کی سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا پرسوٹ آف لانگ ٹرم آبجیکٹو ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کمپنی نے جیسے ایک لوکل کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی بن رہی ہے تو وہ اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹو کو اچیو کرنا ضرورت سمجھتی ہے. آرگنائز کرنا اکنامک ایکٹیویٹیز کو، کیونکہ تمام کی تمام اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اگر آرگنائز نہیں ہوں گی تو پھر بہت زیادہ کنفلکٹس اور ڈیلیز کریٹ ہوں گے. یہ ایگزامپل ہے چھوٹی سی ایک، اگر فار ایگزامپل ایک کنٹری کی پاپولیشن 1 لاکھ ہے اور اس کے ڈفرنٹ سیگمنٹ ہیں، جیسے ہیلتھ سیکٹر ہے، انجینئرنگ سیکٹر ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے. اب ایگریکلچر سیکٹر میں فارمرز ہیں 30,000 جو فوڈ پروڈیوس کر رہے ہیں. اب کتنا فوڈ وہ پروڈیوس کریں گے یہ بات کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ظاہری بات اگر فارمر انڈیپینڈنٹلی پروڈیوس کریں گے تو وہ تو میکسیمائز کریں گے اپنی پروڈکشن کو، تو ہو سکتا ہے سرپلس فوڈ پروڈیوس ہو جائے. انجینئرنگ سیکٹر ہے، اس میں الیکٹرک انجینئرز 5,000 چاہیے، سول انجینئرز چاہیے، اور اس کے لیے کتنی انجینئرنگ یونیورسٹیز چاہیے، کتنی فیکٹریز میں وہ امپلائی ہو سکتے ہیں. اب یہ ساری کی ساری سچویشن جو ہے اس کے لیے بھی کوئی پراپر انفارمیشن چاہیے، ورنہ کوآرڈینیشن نہیں ہو سکے گی آپس میں. کیونکہ ہو سکتا ہے انجینئرنگ یونیورسٹیز زیادہ انجینئر پروڈیوس کر دیں اور فیکٹریز جو ہے کم امپلائمنٹ دیں، یا انجینئرنگ یونیورسٹیز کم امپلائمنٹ پروڈیوس کریں انجینئرز لیکن فیکٹریز میں زیادہ امپلائمنٹ کی گنجائش ہو. ہیلتھ سیکٹر کو دیکھیں، اس میں کتنے ڈاکٹرز چاہیے، اس کے لیے کتنے میڈیکل کالجز ہونے چاہیے، پھر ان میڈیکل کالجز میں کتنی سیٹس ہونی چاہیے. اس طریقے سے 1000 ڈاکٹرز کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، اس میں کلوتھنگ کے انڈسٹریز ہیں 10 یونٹس ہیں، وہ کتنی امپلائمنٹ کرتے ہیں. اب یہ سارے کے سارے یونٹ جو ہے مل کے کام کر رہے ہیں، یہ پوری اکانومی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ اکانومی کا بیسک آبجیکٹو کیا ہے کہ امپلائمنٹ کو جنریٹ کرنا ہے. اب یہ امپلائمنٹ جنریشن کے پروسیس میں یہ اس لانگ ٹرم آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ہر سیکٹر اپنی اپنی ایفرٹ کر رہا ہے. لیکن کچھ سرپلس بھی آ جاتا ہے، کچھ شارٹیج ہوتی ہے، تو وہاں پہ ٹریڈ سیگمنٹ جو ہے وہ ہیلپ کر سکتا ہے، وہ ایکسپورٹنگ میکنزم کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے. اگر سرپلس ہے تو ایکسپورٹ کر دیا، شارٹیج ہے تو امپورٹ کر لی. اگر زیادہ لیبر پروڈیوس ہو گئی ہے تو اس کو آپ مائگریٹ کر دیں یا امیگریٹ کر لیں اگر شارٹیج ہو گئی ہے. اگر فائنانسز کی کمی ہو گئی ہے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یوز کریں. اب ہوتا کیا ہے، جب پرائیویٹ سیکٹر کو اگر ہم دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بیسیکلی اگر آپ فوکس کریں تو پرائیویٹ سیکٹر ٹاسک اورینٹڈ ہوتا ہے. وہی وہ اپنے ہی آبجیکٹیوز کو جو اس نے ایک لمیٹڈ آبجیکٹیو رکھتے ہیں ان کو فوکس کرتا ہے، اس لیے وہ شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک بگ پکچر کیا ہے اور اس پکچر میں میری کہاں پہ پوزیشن ہے اور میں نے کس طریقے سے ایک لنکیجز کریٹ کیے ہوئے ہیں اور میرے ڈیسیژن جو ہے کس طرح دوسروں کو افیکٹ کر رہے ہیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سیگمنٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں سے کافی حد تک آئسولیٹڈ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں ہوتا ہے. پیورلی اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اگر ڈفرنٹ پرائیویٹ سیکٹرز کے کمپوننٹ ہیں ان کو اگر آپ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے آپس میں تو ہو سکتا ہے وہ ایک پرٹیکولر آبجیکٹو کو فالو نہ کر سکیں اور ایٹ اینڈ آف دا ڈے جو میجر آبجیکٹو ہے لانگ ٹرم کا وہ اچیو نہ ہو. تو اس لیے ان سب چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کولیکٹیو ایکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے.